سورہ بقرہ قرآن مجید کی طویل سورہ ہے۔ اس سورہ میں 40 رکوع 286 آیات ہے۔ بقرہ کا لغوی معنی گائے کے ہے، اور سورہ بقرہ کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سورہ کے اندر بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ایک واقعہ گائے کے ذبح کرنے سے متعلق ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین کریں، اس سورہ کو گائے کا نام دینا، گائے والی سورہ کہنا، یہ محض پہچان کے لیے ہے، نہ کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس سورہ کے اندر گائے کے متعلق مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ قرآن مجید کی ہر سورہ اس قدر جامع وسیع مضامین اس میں موجود ہے کہ ایک انسانی زبان ان تمام مضامین کو، تمام عنوان کو ایک جامع عنوان یا ایک جامع جملہ دینے سے قاصر ہے۔ تو اس لیے یہ ایک محض پہچان کے لیے نام دیا گیا کہ اگر کوئی کہے کہ گائے والی سورہ کون سی ہے تو بتا سکتے ہیں کہ وہ سورہ جس میں گائے کا، بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر ہے۔ اور سورہ بقرہ میں 8ویں رکوع کے اندر آیت نمبر 67 میں یہ بات موجود ہے، بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر جس میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص تھا جس کی ایک بیٹی تھی، اس کے بھتیجے نے مال اور اس کی لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا، اور اس نے اس کی لاش کو خود ہی دور لے جا کر ایک بستی کے قریب پھینک دیا، اور پھر خود آ کر اس نے قصاص طلب کر دیا، اور جب واپس آیا اس نے بستی میں آ کر چند لوگوں پر الزام لگا دیا یہ میرے قاتل ہے، اور یہ فیصلہ چلتا چلتا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور جن پر یہ الزام لگا تھا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آ کر، آپ کی بارگاہ میں آ کر انکار کیا کہ ہم اس کے قاتل نہیں ہیں، لیکن بظاہر تو وہ قاتل بھی اصل میں نہیں تھے، حالانکہ جس نے قصاص طلب کیا ہے قاتل تو وہی تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اب فیصلہ کیسے کیا جائے، جن پر یہ الزام ہے، جس کو یہ کہتا قاتل ہے یہ تو انکار کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اب کیا فیصلہ کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان کو کہیں کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس کا گوشت کریں، اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے مقتول کے جسم پر مارو، تو مردہ جو ہے آپ کا جو قاتل ہے وہ اللہ کے اذن سے جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا، اور وہ اپنے قاتل کی خبر دے دے گا۔ اب پہلے تو یہ بات جب بنی اسرائیل نے سنی تو انہوں نے آپ کی بات کو پہلے تو مذاق سمجھا، کیونکہ ان کے اندر گائے کی محبت پائی جاتی تھی، وہ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ کچھ لوگ جو تھے وہ گائے کی پوجا کرتے تھے۔ اب وہ طرح طرح کے بہانے بنانے لگے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اور رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کا حلیہ کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن جب پہلی بار جب گائے کا حکم دیا تھا تو گائے عام تھی، جو بھی گائے کو ذبح کرتے تو اس کا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو لگاتے تو وہ زندہ ہو جانا تھا۔ لیکن اب وہ طرح طرح کے سوال کیے تو وہ گائے جو ہے وہ مقید ہوتی گئی۔ اب رنگ کی بات کی تو رنگ جو ہے اللہ نے رنگ مقید کر دیا کہ گہرا زرد ہونا چاہیے، داغ دبوں سے پاک ہونی چاہیے۔ عمر کی بات کی تو وہ نہ تو جوان ہو نہ ہی بوڑھی ہو، بلکہ وہ گائے جس کا حکم دیا گیا وہ ادھیڑ عمر کی ہونی چاہیے۔ اب وہ ایسی گائے ہو کہ وہ کام بھی نہ کرتی ہو، حال بھی نہ جوتی ہو، پانی بھی نہ دیتی ہو کھیتوں کو،
اب گائے مقید ہو گئی، اب وہی گائے مقید ہوئی جس طرح کی گائے بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے جس قسم کی گائے کی پوجا کرتے تھے، اب وہ مجبور تھے کہ اب انہوں نے قاتل کی تلاش کرنی تھی۔ اب وہی گائے جو ہے اللہ کے ایک نیک بندے سے مل گئی۔ آخر جب وہ گائے کو لے کر آئے، اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کا ٹکڑا جو ہے مقتول کے جسم کو لگایا، وہ اللہ کے اذن سے زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کی خبر دے دی۔ یہ بات جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے قرآن میں ذکر کی گئی، اور یہاں سے اس واقعہ سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے، ہم زندہ نہیں ہوں گے، ان کے لیے یہ عبرتناک واقعہ ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے جو رب ذوالجلال ایک گائے کے گوشت لگنے سے اس قاتل کو زندہ کر سکتا ہے، مقتول کو زندہ کر سکتا ہے، اور وہی رب جو ہے ہم سب کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اور اس سورہ کی عظمت کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، ایک کوہان ہوتی ہے، اور اگر قرآن کی کوہان بلندی دیکھنی ہو وہ سورہ بقرہ ہے۔ اور فرمایا جس گھر میں یہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اگر دن میں پڑھی جائے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ سورہ رات کو پڑھی جائے تو 3 راتیں شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔